الف کی شکل میں لکھا ہے. دوسرا حمزہ جو ہے اس کو اپنی حرکت کے مطابق واو کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے. الف کی شکل میں ہونا چاہیے تھا نا، مبتدیہ ہے نا. انبئکم، نبأ ینبئ، انبئکم، الف کی شکل میں ہونا چاہیے تھا. تو قیاس کے خلاف اس کو واو کی شکل میں لکھ دیا ہے. اس کے بعد اس کلمے میں ایک تیسرا حمزہ بھی ہے، نبئکم. تو یہاں یہ حمزہ متحرکہ ہے اور وسط میں ہے، تو ما قبل کی حرکت کے مطابق لکھا جاتا ہے یا کی شکل میں. یہ قیاس کے مطابق یا کی شکل میں ہے. اور اس میں جب آپ امام حمزہ رحمت اللہ علیہ کی قرات میں وقف کریں گے اس کلمے پر، تو آپ اس حمزہ کو جو مبتدیہ ہے انبئکم، اس پر حمزہ استفہام زائد داخل ہو گیا ہے. تو اس میں زائد داخل ہونے کی وجہ سے جب زائد داخل ہو جائے تو اس میں اصل قیاس کے مطابق بھی تخفیف ہوتی ہے اور اس میں تحقیق بھی، دونوں وجہ پڑی جاتی ہے. پھر ان کے ساتھ دوسرے حمزے میں جو تخفیف ہوگی تو ان سب وجوہ کو ملا کر جائز اور ناجائز وجوہ جو ہیں ان کو نکالنا پڑے گا، اور جائز کو آپ پڑھیں گے. میں نے غالباً الزبدۃ الطیبہ جو ہے اس میں اس کلمے کی قرات کو جمع کر دیا ہے. وقفاً حمزہ کے لیے دیکھ لیں اس کو. یہ جو رؤیا ضمہ کے بعد حمزہ ساکنہ جو ہے اس کو بشکل واو ہونا چاہیے تھا، لیکن محذوف الصورت ہے. ریا کسرہ کے بعد حمزہ ساکنہ کو بشکل یا ہونا چاہیے تھا، لیکن تماثل کی وجہ سے محذوف الصورت ہے. وَالنَّشْأَةَ الْأَلِفُ الْمَرْسُومُ حَمْزَتُهَا أَوْ مَدَّةً وَبِيَاءٍ مَوْئِلًا نَدَرًا. النشأہ سورہ عنکبوت میں ہے، واقعہ میں ہے، نجم میں ہے. فرماتے ہیں شین کے بعد حمزہ بشکل الف ہے یا حمزہ محذوف الصورت ہے، اور یہ الف جو ہے یہ مدہ ہے. فرمایا نا مدتن، کیونکہ قرات النشاءۃ، تو نشاء والی جو قرات ہے اس میں یہ پھر مدہ کا الف ہے اور حمزہ بے صورت ہوا. یا حمزہ جو ہے وہ بشکل الف ہے، یعنی ایک الف کے ساتھ اس کو لکھا ہوا ہے. موئلہ، موئلہ میں حمزہ مکسورہ ما قبل ساکن ہے. یہ سورہ کہف میں ہے، یہ یا کے ساتھ نادر ہو گیا ہے. یہ باقی حضرات کی قرات کو سامنے رکھ کر مکی، ابو عمر بصری، ان کی قرات نشاءۃ، یہ مدہ کہا ہے.
اس صورت میں حمزہ قیاس کے مطابق جب الف کے بعد حمزہ آتا ہے نا، حمزہ متوسط کا الف کے بعد ہوگا متطرفہ، تو قیاس کے مطابق حمزہ محذوف ہو جاتا ہے، محذوف الصورت ہوتا ہے۔ اور ان کے علاوہ باقی حضرات کی قرات پر یہاں الف جو ہے یہ حمزہ کی شکل ہے۔ موئلہ، حمزہ ساکن کے بعد قیاس یہ ہے کہ بے صورت ہوا کرتا ہے۔ قیاسی کلی قاعدہ یہ ہے کہ ساکن کے بعد حمزہ بے صورت ہوتا ہے، لیکن اس جگہ اس کلمے میں حمزہ یا کی شکل میں قیاس کے خلاف لکھا گیا ہے، جو نادر ہونے کے باوجود مصاحف کا متفق علیہ ہے۔ وَأَن تَبُوءَ مَعَ السُّوءَ تَنُوءُ بِهَا قَدْ صُوِّرَتْ أَلِفًا مِنْهُ الْقِيَاسُ بَرَا۔ فرماتے ہیں کہ ان تبوء جو ہے مائدہ 5 میں، السُّوءَ سورہ روم میں پہلے رکوع میں ہے، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ سورہ قصص 7ویں رکوع کا، فرماتے ہیں کہ ان میں وہ حمزہ جو ہے وہ الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا القیاس منہ برا، قیاس اس رسم سے بری ہے، یعنی یہ قیاس کے خلاف ایسا لکھا ہوا ہے کہ حمزہ جو ہے ساکن کے بعد محذوف صورت ہونا چاہیے۔ تو ان کلمات میں آپ دیکھیں تبو واو ساکن ہے اور آگے حمزہ بشکل الف لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح تنو اس میں بھی بشکل الف لکھا ہوا ہے، اور رہا السوء تو یہ حمزہ جو ہے یہ متوسط کا ہے۔ واو ساکنہ کے بعد حمزہ متوسط کا بے صورت ہونا چاہیے، الف مدہ ہے سو اور یہ الف جو حمزہ مفتوحہ کے بعد یہ الف جو ہے یہ ملفوظی ہے، جو کہ فعلا کے وزن پر یہ جو تانیث کا صیغہ ہے فعلا تو یہ الف قیاس کے موافق ہے، تانیث کا الف جو ہے یہ قیاس کے موافق ہے۔ حمزہ جو ہے یہاں محذوف الصورت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یا ہے، یا قیاس کے مطابق ہے، الف ملفوظ ہے، تو اگر اس میں آپ کہیں کہ یہ الف جو ہے وہ ملفوظی ہے پھر تو حمزہ تو بے صورت ہوا، اور اگر یہ الف جو ہے بشکل حمزہ بشکل الف ہے تو پھر یہ قیاس کے خلاف ہے، محذوف الصورت ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔